السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ایک روایت ہے جس کے الفاظ ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا رمضان اور قانون مغفرت ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے رمضان، مغفرت کا قانون، توبہ، استغفار، اس حوالے سے بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے، اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں بنیادی طور پر، کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور پھر راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کی بات ہے، یہ سارے گناہوں کی بات ہو رہی ہے یا اس کے اندر کیٹیگری ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوں گے جو اس کے نتیجے میں معاف کر دیے جائیں گے، کچھ گناہ ایسے ہوں گے جو نہیں معاف ہوں گے؟ گویا قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرنے کا؟ میں ایک اصولی بات پہلے عرض کر دوں، اس سے آپ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ جب آپ کوئی فلسفہ، کوئی فکر پیش کرتے ہیں، کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، آپ کا ایک نظام فکر پورا کا پورا بیان ہو جاتا ہے اور پھر آپ کسی موقع پر کسی جزء پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کے تمام لوازم اور تقیدات بھی بیان کریں۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بہت سی روایات بیان ہوتی ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے قرآن دے دیا ہے، میں نے بہت سے دوسرے اصولی مقدمات واضح کر دیے ہیں، میں نے ایک سنت جاری کر دی ہے، اب میری بات کو اسی فریم کے اندر رکھ کر سمجھا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی۔ تو قرآن مجید سے جو اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ہم ان میں کوتاہی کرتے ہیں۔ مثلا نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ہمارے پاس مال تھا، استطاعت تھی، حج کرنے کا خیال نہیں ہوا، عمرہ نہیں کیا۔ ٹھیک۔ عبادات کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے سے ہم پر لازم ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے سے گناہ بنتی ہیں۔ صحیح۔ مثلا جنسی نوعیت کے بہت سے معاملات ہیں جو بندے اور خدائی کے مابین ہوتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کسی دوسرے سے کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، اگر آپ گناہ کی کیٹیگریز کو متعین کریں تو یہ حق اللہ کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ گناہ ہیں کہ جو حقوق العباد کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی آپ نے کسی بندے کی حق تلفی کر دی، ماں کی کر دی، باپ کی کر دی، عزیز کی کر دی، رشتہ دار کی کر دی، آپ نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی۔ صحیح۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا نا کہ گناہوں کی ایک نوعیت اسم ہے اور ایک عدوان ہے، یعنی آپ حق تلفی کرتے ہیں یا آپ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہیں۔ اس میں ظاہر ایک دوسرا فریق بھی موجود ہے، تو اس دوسرے فریق سے آپ کو اپنا گناہ معاف کرانا ہے، اس میں معافی بھی چاہیے، تلافی بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ معافی اور کمپنسیشن دونوں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جتنے گناہ ہیں جن میں نہ معافی کی کسی دوسرے سے ضرورت ہے نہ تلافی کی ضرورت ہے، وہ ظاہر ہے کہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بشارتیں ہیں، خواہ وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ رمضان کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ حج کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ عمرے کے حوالے سے ہیں، وہ سب اصل میں حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ حقوق العباد کے بارے میں تو ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں اس کا معاملہ صاف نہیں کیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بندے کے سپرد کر دے گا اور پھر اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس موقع پر دینے کے لیے نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور لینے کے لیے اس کی برائیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کے بارے میں ہر شخص کو متنبہ ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق اس رحیم و کریم ہستی سے ہے جس کے کسی حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو وہ چونکہ بڑا ہی رافت اور رحمت رکھنے والا ہے تو اس نے اس کے مواقع پیدا کر دیے، عمرہ کرو معاف کر دوں گا، حج کرو معاف کر دوں گا، جمعہ پڑھنے کے لیے اہتمام کے ساتھ آؤ معاف کر دوں گا۔ یہی معاملہ رمضان میں بھی ہوتا ہے۔
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال کھا لیں اور اس کے بعد کہ میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے، میں نے جمعہ پڑھ لیا، میں نے عمرہ کر لیا. آپ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں اور اس کے بعد کہ میں تو حج کر کے آ گیا ہوں اس لیے گناہ معاف ہو گئے میرے. تو حقوق اللہ کے معاملے میں یہ بشارتیں ہیں، ان کا حقوق العباد سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، حقوق العباد میں آپ کو بندے کو راضی کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، اگر اس کا کوئی مال ہے تو اس کو واپس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے آپ کے پاس. میں نے عرض کر دیا کہ وہ تو آخرت میں بھی آپ کو بندے ہی سے معاملہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندوں سے متعلق جو ہم کوتاہی کرتے ہیں اس میں معافی بھی ہے اور تلافی یعنی کمپنسیشن بھی ہے، لیکن وہ بندہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، یا اگر اس دنیا میں ہے تو وہ مطلب میری ایکسس میں نہیں ہے، میں اسے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے. ایسی صورت میں پھر معافی اور تلافی کیسے ہوگی؟ کوشش کریں کہ اس کے آپ ورثہ کو، اس کے اخلاف کو راضی کریں. اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو اس کے لیے کم سے کم مغفرت کی دعائی کریں. اچھا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے. یعنی کوئی صورت آپ کے لیے ایسا بھی پیدا ہو جائے. سکتا ہے. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس موقع نہیں تھا، آپ معذور ہو گئے، تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے آپ کی سفارش ہو جائے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کو راضی کرنا ضروری تھا. ٹھیک، یہی قانون مغفرت ہے. قانون مغفرت کی سمری یہی ہے، خلاصہ یہی ہے جو آپ نے بیان کیا؟ نہیں، اس کے تو اور بہت سے پہلو بھی ہیں. مثلا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان اگر سرکشی اختیار نہیں کرتا، اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، اس کے سامنے سر اطاعت جھکائے ہوئے ہے، اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اور وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، ان سے بچتا ہے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو چھوٹی چھوٹی جتنی غلطیاں اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے مغفرت کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. مثلا سورہ نساء میں ایک پورا ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ الذین یعملون السوء بجہالہ، بات سے مغلوب ہو کر غلطی کر ڈالتے ہیں، کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں، اس کے فوراً بعد رجوع کر لیتے ہیں، فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں معاف کر دوں. یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی بڑی رحمت، بڑی رافت اور بندوں کے اوپر بڑی شفقت ہے. لیکن اس کے بعد تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد معاملے کو مؤخر کیے رکھا، موت کا وقت آ گیا، اس وقت یہ کہا کہ انی تبت الآن، میں اب معافی مانگ رہا ہوں، تو ہرگز معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے درمیان میں بھی تو بہت سے مواقع ہوتے ہیں. یعنی ایک صورت تو یہ بیان کر دی کہ آپ نے گناہ کیا، فوراً معافی مانگ لی. ایک دوسری صورت یہ بیان ہو گئی کہ گناہ کیا لیکن موت تک معافی کا خیال نہیں آیا، درمیان میں معافی مانگ لی، خاموشی اختیار کر لی. یہ خاموشی امید بھی پیدا کرتی ہے، خوف بھی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بہت سی باتیں مغفرت سے متعلق قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، صرف اتنی ہی بات بیان نہیں ہوئی. اچھا جاوید صاحب، ایک بات اور بھی ذرا وضاحت کیجیے گا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. میں اگر اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی اس صورت میں معاف کر دیتا ہے جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، پھر نہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آدمی کبیرہ گناہ سے، یہ الفاظ ہی یہ ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور کبیرہ گناہ ہم جانتے ہیں، مثال کے طور پر قتل ہے، مثال کے طور پر شرک ہے، مثال کے طور پر بدکاری ہے، ٹھیک ہے، کسی کا مال کھا لینا ہے، اور بہت سی صورتیں ان کو ہم جانتے ہیں. یتیموں کا مال، جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو آدمی یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتا ہے. تو یہ جتنے بھی اس طرح کے بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر آدمی ان سے بچتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، سد ذریعہ کی نوعیت کے کچھ احکام ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو گئی، تو یہ بشارت دی ہے کہ وہ میں ویسے ہی معاف کر دوں. یہ جو بشارت دی ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو میں چھوٹے گناہوں ویسے معاف کر دوں گا. میں ابھی بات جو کرنے جا رہا تھا وہ اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر وہ گناہ مائنس میں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی ان مائنس کو زیرو کر دے گا. لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، یعنی جو مائنس چل رہا تھا وہ سارا پلس ہو جائے گا، زیرو نہیں ہو جائے گا، پلس میں چینج ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑی غیر معمولی عنایت ہے. دیکھیے اس کو بیان کیا ہے سورہ فرقان میں، اور وہاں جن گناہوں کا ذکر کیا ہے وہ 3 بڑے گناہ ہیں، شرک، قتل اور بدکاری. پہلے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. جو آدمی بھی ان کا ارتکاب کرے گا یلقا اثاما و یخلد فیہ مہانا، ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا بھگتنی پڑ جائے گی. تینوں گناہ بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہے.
یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے بعد بشارت، یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ گرفت سے بچ جائیں گے جو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ تابہ واصلہ، یعنی توبہ بھی کریں، آئندہ کے لیے اصلاح بھی کر لیں۔ اگر اصلاح بھی کر لیتے ہیں اور اچھی زندگی بسر کرتے ہیں اور اب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، اس پہ قائم رہتے ہیں، تو پھر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے۔ یہ بشارت اس صورت میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اللہ اس کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، اور اس طریقے سے گویا ان کے گناہوں کی جگہ یہ نیکیاں لے کے ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آڈینس پہ جانے سے پہلے ایک میں اور آخری سوال یہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں باقی کے جو گناہ ہیں ان کو جب چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کی معافی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا۔ شرک سے زیادہ بڑا جو گناہ ہے وہ تو کفر ہے، جھٹلا دینا ہے، انکار کر دینا ہے۔ کفر کے بارے میں ایسی سخت بات نہیں کی گئی جیسے کہ شرک کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، اس کو سورہ اعراف میں قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ کفر میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، یعنی آدمی بعض موقعوں کے اوپر غلطی کھا جاتا ہے، جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے لیکن اس نے ٹھیک طرح سے اس کو سنا نہیں، دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کسی کا کوئی عذر ہو وہ پیش کر سکے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تو عذر کا کوئی سوال ہی نہیں، تو اندر ودیت کر دیا گیا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آ چکے ہیں۔ اس وقت 1 ارب سے زیادہ لوگ ان کے ماننے والے ہیں، لیکن دنیا میں بہت بڑی تعداد 5-6 ارب لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنا کوئی عذر پیش کریں، ہم تک بات نہیں پہنچی، ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ان کا کردار اچھا نہیں تھا، ہمیں جس طریقے سے دین بتایا گیا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1000 عذر ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ان کا کوئی عذر قبول کر لیا جائے، لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کسی عذر کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ وہ اندر توحید کا وہ جذبہ تھا۔ توحید جو ہے وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا انسان کے اندر۔ تو وہاں عہد الست کا حوالہ دے کے یہ بتایا ہے کہ یہ جو میں نے تم سے عہد لیا تھا، اس موقع پر تم میں سے ہر ایک کی فطرت نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، وہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، یعنی یہ کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، جب یہ کہا تھا کہ الستو بربکم تو اس کا جواب یہ دیا تھا۔ اس پر استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، جن تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا، ان لوگوں کو میں اسی بنیاد پر پکڑوں گا۔ تو شرک کا معاملہ یہ ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی کہتے ہیں کہ شرک اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے، یعنی آپ نے اپنی طرف سے جھوٹ بول دیا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، علم میں، عقل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو اس لیے یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اور وہی بات کہ جانتے بوجھتے کیا جائے، ایک آدمی کو شعور نہیں ہے وہ ایک بالکل الگ صورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ اس طرف آؤں گا۔ السلام علیکم۔ میرا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ مغفرت کے حوالے سے کہ ایک یہ کانسیپٹ عام طور پر ہے کہ 27 رمضان المبارک کو جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا حساب نہیں کیا جاتا، یا اسے براہ راست جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، یا اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی حدیث موجود ہے، اور اگر ہے تو اس کا جو معیار کے اوپر پرکھیں تو وہ کہاں پر فال کرتی ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک تو وہ روایات ہیں جن کو محدثین نے چھان پھٹک کر صحت کے معیار پر پورا دیکھ کر اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ بہت سی روایات فضائل کے باب میں ایسی ہیں کہ جو زیادہ تر ضعیف ہوتی ہیں، قصے کہانیوں کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں۔ رمضان کے بارے میں بھی ایسی بہت سی روایتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، رمضان اور قانون شفاعت کی بات ہو رہی ہے، قانون مغفرت سر، تو قانون مغفرت جو ہے اس میں ہمارا جہاں تک مطلب علم ہے اور ماننا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کا ثبوت مختلف روایات سے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور ایک ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اذان کے بعد، اور اس میں ہم یعنی کہ پڑھتے ہیں، فرمایا گیا جیسے کہ وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ انہیں مقام محمود سے نواز دیں اور ہمیں جو ہے ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں غامدی صاحب سے کہ اللہ کے نبی کی جو شفاعت ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے مغفرت کے اندر؟ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ کرتے ہیں، پہلے اس کا مطلب سمجھیں، یعنی میں نے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پہلے بنیاد فراہم ہوگی پھر اسے سیکنڈ کریں گے آپ۔ دیکھیے قرآن مجید نے سورہ توبہ میں اس کو بیان کیا ہے، یہ بحث کی ہے میں نے وہاں پہ،
اور یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے منافقین سے یہ کہا جو غلطی کر بیٹھے تھے یا کچھ ضعیف قسم کے مسلمان تھے کہ وہ آئیں جنہوں نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا ہے، آ کے خود بھی مغفرت مانگیں اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے مغفرت مانگے. ٹھیک ہے. تو شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے سے گناہ ہو گیا، ایک بندے نے غلطی کی ہے، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا، اب وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. ایک تائب بندہ جب قیامت میں جائے گا تو توبہ کی قبولیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اہل ایمان بھی ضرور شفاعت کریں گے. اچھا، اسی طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی اگر بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس کو موت تک مؤخر کرتا ہے تو لازم کر رکھا ہے کہ نہیں معاف کرے گا. درمیان کے لیے خاموشی اختیار کر لی ہے. میں نے میزان میں لکھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ توقع پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے گناہ کیا، زندگی میں جب موقع ملا توبہ کر لی، رجوع کر لیا، کہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی. یہ ساری باتیں اسی کتاب میں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، اور کوئی کوشچن ہے جی؟ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں حدیث پڑھی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو روزے کی دو شرائط اس حدیث میں بیان کی گئی، ایمان اور احتساب. ایمان سے کیا مراد ہے اور احتساب کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ ظاہر ہے یہ شرائط پوری ہوں گی تو جو ہے وہ مغفرت کا قانون لاگو ہوگا. ایمان اور احتساب سے مراد کیا ہوتی ہے جاوید صاحب؟ ایمان اور احتساب کے الفاظ بولتے ہیں جب ہم. ایک آدمی نے رسمی طور پر روزے رکھ لیے، اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ کس لیے روزہ رکھ رہا ہے. روزہ تو اصل میں اللہ کے حکم کی پیروی میں رکھا جاتا ہے. تو ایمان کی تجدید ہونی چاہیے رمضان میں. میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، اگر میں حسن نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کے حضور میں اپنا سر، اپنی پیشانی بارگاہ میں رکھنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے نا کہ میرا مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم ایمان کی تجدید کا ذریعہ بنے گا. تو انہوں نے بالکل درست توجہ دلائی ہے کہ یہ ایمان ہے جس کو زندہ ہونا چاہیے. صحیح. روزے میں بھی، نماز میں بھی، حج میں بھی. آپ اٹھے، آپ نے کہا چلو سیر و تفریح کرنی ہے تو مکے سے بھی ہوتے آتے ہیں. یعنی اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اگر آپ کا ایمان آپ کے اندر موجود ہے، اس کی کوئی رمق ہے، تو اس کو بیدار ہونا چاہیے، اس کو زندہ ہونا چاہیے. صحیح. تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے ایمان کی تجدید کی، ایمان کو زندہ کیا. یہ جانا کہ میں رمضان میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے داخل ہو رہا ہوں، میں اس کی اطاعت کو اپنی زندگی کا لائعمل بنانے کے لیے داخل ہو رہا ہوں، میں اس کا تقوی حاصل کرنے کے لیے. یہ ایمان کی تجدید ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھا کہ میں اگر رمضان میں جا رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تو میں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لے لوں. صحیح. اپنا محاسبہ بھی کر لوں، دیکھوں میں نے کیا غلطیاں کی ہیں. کوئی غلطی کیا تو اس کی تلافی کا موقع ہے تو کروں، معافی مانگنی ہے تو معافی مانگوں. تو توبہ، استغفار، تلافی، معافی، یہ ساری چیزیں احتساب کے نتیجے میں پیدا ہو جائیں گی. تو گویا بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق بھی ظہور پذیر ہونا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے، اور ایمان کی وہ کیفیت جو عام حالات میں دنیا کے مشاغل میں اس طرح نمایاں نہیں رہتی، وہ بھی شعور کی سطح پہ آنی چاہیے. اس کی تجدید بھی ہونی چاہیے، اور آپ کو توبہ و استغفار کے ذریعے سے احتساب بھی کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے، پلٹ کر دیکھنا چاہیے کہ اس پچھلے سال میں نے کوئی ملاوٹ تو نہیں کی، میں نے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا، میں نے عیب بتائے بغیر کوئی مال تو نہیں بیچا، میں نے دکان پر کھڑے ہو کر جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے دھوکہ تو نہیں دیا، میں نے فریب تو نہیں دیا، میں نے کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا. اگر یہ سب کیا ہے تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں رمضان میں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ان گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں. تو یہ ایمان و احتساب ہے. اس کے بغیر یہ توقع کرنا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بلکہ وہ ایک روایت بھی ہے نا کہ اگر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. یعنی روزے کی حقیقت بتائیے نا کہ روزے میں اصل میں آپ بھوکے اور پیاسے ہیں تو یہ کیوں ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح آپ اللہ کی اطاعت کے خوگر ہو جائیں. صحیح. آپ کی زندگی اللہ کی اطاعت بن جائے، اللہ کا حکم آپ کے لیے فیصلہ کن ہو جائے، وہ حکم آئے تو آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں. تو یہ چیز جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سچا ایمان بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد مغفرت کی توقع بھی کی جاتی ہے. جی ہاں. میرا سوال ہے کہ میرا یہ ایمان ہے، شاید ہو سکتا ہے میں غلطی پر بھی ہوں، کہ جو بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہندو جو اچھے کام کر رہا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور ایک بچے کا کیا قصور ہے؟ خدا اس کو پیدا کر رہا ہے ایک ہندو کے گھر میں، وہ تو معصوم ہے، کیا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟
اگر ساری عمر وہ نیک اعمال کر رہا ہے اور اسی حالت میں مر گیا اور پوچھ رہا ہے وہ جو اس کے کلچر نے اس کو سکھایا ہے، کیا ایسے بچے کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ تشریف رکھیں جی۔ اس کا بڑا تفصیلی جواب قرآن مجید نے دیا ہے۔ انسانوں کو قرآن مجید نے 3 اقسام میں بانٹ دیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا تدبر سے مطالعہ کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، یہاں تک کہ ان کے آبا کے پاس بھی دعوت نہیں پہنچی۔ ایسے بہت سے لوگ ماضی میں بھی رہے ہیں، آج بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی دنیا اگرچہ اب ایک گاؤں بن گئی ہے، لیکن آپ جنگلوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، پرانے قبیلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے سورہ اعراف میں یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس الہام فطرت پر مواخذہ کرے گا جو اس نے انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ یعنی ہر انسان میں اللہ کی وحدانیت کا شعور ودیت کر دیا گیا ہے، اخلاقیات انسان کی شخصیت کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ یہ دونوں باتیں قرآن مجید نے صراحت سے بیان کر دی ہیں۔ یہ بتایا کہ میں نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان سے پوچھا کہ الستُ بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے اس بات کا اعتراف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شعور، اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اجمالی ایمان، ظاہر ہے کہ تفصیلات ایک الگ چیز ہے، یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ دوسرے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے انسان کو بنایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو میں نے اس کے اندر اخلاقی شعور ودیت کر دیا۔ جھوٹ ایک بری چیز ہے، سچائی ایک اچھی چیز ہے، دیانت ایک اچھی چیز ہے۔ تو دنیا بھر میں جن لوگوں تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ان سب کا مواخذہ اس اصول پر ہوگا۔ ایک کیٹیگری یہ ہے۔ دوسری ان لوگوں کی ہے جس کو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا اور سورہ مائدہ میں بھی، وہ جن تک پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی، ان کو معلوم ہو گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، چنانچہ اس میں سارے پیغمبروں کی امتوں کو گن کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ایمان کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ اور قیامت کے یقین کے ساتھ زندگی بسر کی ہے؟ یعنی اب ایک تیسری چیز بھی آ گئی۔ اس سے پہلے تو اللہ پر ایمان اور اچھا عمل تھا، اب قیامت کا شعور، اس لیے کہ قیامت کی ضرورت تو عقل پیدا کر دیتی ہے۔ قیامت کی منادی انبیاء ہی نے کی، واقعی آئے گی، ہم جواب دہ ہوں گے، تو اب ایک تیسری چیز بھی آ گئی اس کے اندر۔ جن لوگوں کو محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچ گیا، دعوت پہنچ گئی، ان پر واضح ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور انہوں نے جانتے بوجھتے آپ کا انکار کر دیا، ان سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ انسانوں کی یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اس اصول پر سب انسانوں کا معاملہ ہوگا، چنانچہ ممکن ہے کہ اس معیار پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں میں سے کوئی پورا نہ اترے۔ یہ جواب ہے۔ ٹھیک جی، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی آیت نازل کی تو اس میں پہلے علم کی بات کی کہ علم حاصل کرو، اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اللہ کی پہچان پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور جید علماء کو سنا ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ تو آپ نے یہ تھوڑی سی یہاں پر گنجائش چھوڑ دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت مخصوص ہے یا بنتی ہے جو کہ جن تک پیغام نہیں پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہی کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کی پہچان، اس کے بتائے ہوئے رستے، دیے ہوئے رستے پر چلنا۔ بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ میرا خیال یہ کہ اس وقت آپ سوال سوچ رہے تھے، میں نے بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے۔ ایمان کی ایک سطح وہ ہے جو پیغمبروں کی دعوت کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے، میرا وجود اس کی گواہی دیتا ہے، کائنات اس کی گواہی دیتی ہے، چنانچہ میں نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا شعور، اپنی ذات کا تصور اور اپنی توحید کا تصور یہ میں نے دے کے بھیجا ہے، اس کے لیے کسی پیغام پہنچانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیغام نہیں پہنچا کا مطلب یہ ہے کہ تفصیلات نہیں معلوم ہوئی، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، یہ پیغام ایک جنگل میں ایک آدمی نہیں پہنچا اس تک۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے، بڑی تفصیل سے بتایا اور قرآن مجید کی روشنی میں بتایا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ کہا ہے کہ قیامت میں وہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، قرآن مجید کے ہیں، اور بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ ما انذر آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی نہیں پہنچا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے تمہارے دل میں ایمان کی شمع روشن کی تھی، میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔
اس لیے یہاں یہ اس طرح کی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بربنائے علم فیصلہ کریں گے. جس کے پاس جتنی ہدایت ہے، اگر اس کے پاس وہ ہدایت ہے جو فطرت میں دی گئی ہے، اس سے وہی پوچھا جائے گا. اگر کسی آدمی کے پاس وہ ہدایت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے پہنچائی، اس سے اس کی بنیاد پہ پوچھا جائے گا. اگر کسی آدمی کے پاس وہ ہدایت پہنچ گئی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب دنیا کو ملی ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرے. چنانچہ اگر کوئی آدمی قیامت میں کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ میں نے تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، تو یہ بجائے خود ایک جرم ہے، اس پر بھی مواخذہ ہوگا اس کا. تو یہ ساری باتیں قرآن مجید نے بیان کر دی. کیا یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روح کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس سے یہ اوت لیتا ہے، قسم لیتا ہے کہ تو دنیا میں جا کر میری پیروی کرے گا؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے الست وعدہ الست. یہی تو میں نے گزارش کیا آپ سے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تم سب لوگوں سے یہ عہد لیا، یہ سوال کیا، اس کی یاد تمہارے وجود کے اندر ودیت کی، اس کی بنیاد پر اخلاق کا شعور دیا، اس کے بعد اس کو محو کر دیا کیونکہ امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں، اس طرح میں نے بھیجا ہے، تو اس پر میں سوال کروں گا، پوچھوں گا. تو اس لیے ایمان سے خالی کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ ایمان کی اجمالی صورت ہوگی، اللہ کو مانتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا پیرو ہے. ایمان کی تفصیلات ہوگی، پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی، اب ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا. ایک آدمی کو معلوم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ بھائی تم نے اس طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ یہ سوال کریں گے. اچھا سر، آپ نے وہ شفاعت کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور جب اس نے توبہ کر لی تو اس کے لیے تو شفاعت کی ضرورت نہیں رہی. ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کے لیے تو میرے خیال یہ ضرورت ہی نہیں رہی، اللہ اس کی توبہ کو ویسے قبول کر رہا ہے، اسے معاف فرما رہا ہے. یہ تو ایسے آدمی کے لیے ضرورت ہے کہ جس نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے نہ اس نے توبہ کی نہ اللہ نے قبول کی. اب اس کے لیے تو چونکہ واقع علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہے، نبی رحمۃ اللہ الصلوۃ والسلام کو اس کا دکھ بھی ہے، تو اس کی شفاعت تو سمجھ میں آتی ہے. اور جس نے توبہ کی ہے اس کی شفاعت جو ہے نا جس طرح آپ فرما رہے ہیں، ایک تو یہ آپ کلیئر کر دیں. اور دوسری بات اس میں جو ہے نا ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جس کو یعنی شفاعت اس کی ہوگی جو توبہ کرے گا، جو توبہ نہیں کرے گا اس کی شفاعت نبی علیہ السلام نہیں کرے گی. اس کی قرآن و سنت کی کوئی دلیل بیان کر دیں کہ کس آیت مبارکہ کی روح سے ہے یا کس حدیث مبارکہ کی روح سے ایسا. ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. ایک ہی سوال ہے کہ جو شفاعت کی جو حکمت ہے، وہ تو حکمت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایسا شخص ہے جس پر کہ جہنم واجب ہو چکی ہے یا جو جہنم میں جانے والا ہے، اس کے لیے شفاعت کی جائے، یہ حکمت سمجھ آتی ہے. ایک شخص اگر توبہ کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور وہ جنت کا حقدار ہو چکا ہے، اس کے لیے شفاعت. یہ کس نے کہا ہے کہ توبہ کرتے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت سنائی کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ نے گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لی تو معافی ہو جائے گی. اگر آپ نے توبہ کو مؤخر کیا یہاں تک کہ موت قریب آ گئی تو معافی کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک، درمیان میں خاموشی اختیار کر لی. اب وہ خاموشی کچھ بھی ہو سکتی ہے. خاموشی میں امید بھی پیدا ہوتی ہے، خوف بھی پیدا ہوتا ہے. صحیح. اس پر میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں بندہ توبہ کر رہا ہے لیکن نہیں جانتا کہ یہ معاف ہوگی یا نہیں معاف ہوگی. یہاں اللہ نے معافی کی ضمانت نہیں دی. صحیح. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں دنیا میں اس کو اپلائی کر کے دکھایا ہے. دیکھیے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تبوک کے موقع کے اوپر انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا. قرآن مجید نے اس کو بڑے گناہ سے تعبیر کیا. ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کیا جائے. ان کو کیا کہا گیا؟ ان سے کہا گیا آپ بھی مغفرت مانگیں اور رسول بھی آپ کے لیے مغفرت مانگے گا. صحیح ہے. یعنی شرط لگا دی گئی کہ پہلے آپ بڑھیں آگے. تیسری بات، شفاعت کہتے ہی اصل میں آپ کی بات میں اپنی بات ملانے کو ہے. لوگوں نے یہ لفظ سن رکھا ہے، کبھی اس پر غور نہیں کیا. اچھا، پھر صرف یہی نہیں، شفاعت کے لیے کچھ اور شرائط بھی قرآن میں بیان ہوئے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے پر یہ بتا دیا ہے کہ اس کا اذن بھی میں دوں گا تو تب ہوگی. ہاں، یعنی پہلے میں ایک آدمی کو مستحق شفاعت مانوں گا، اس کے بعد میں کہوں گا. اچھا، دوسری شرط بھی لگا دی ہے کہ شفاعت کرنے والے کے بارے میں یہ اذن بھی میں دوں گا کہ کس کے حق میں کی جائے اور کس کے حق میں نہ کی جائے. اور تیسری بھی لگا دی ہے
کہ شفاعت کرنے والے کو صحیح بات کرنی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا یعنی قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق ہوگی. یہ سارے شرائط قرآن مجید میں بیان ہے نا، منزل الذی یشفع الشفاعۃ الا باذن، اپنے اذن بھی ضروری ہے. صحیح. اور یہ کہ میں اذن یہ بھی دوں گا کہ کس کے لیے کرنی ہے، یہ بھی میں متعین کروں گا. ٹھیک. میں کہوں گا کہ فلاں کے لیے کی جا سکتی ہے، فلاں کے لیے نہیں کی جا سکتی. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس نے وقال ثوابا، صحیح بات کرنی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے اور کوئی آدمی اس کو بچا لے. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حدود معین کر دی ہیں جن کے اندر شفاعت ہوگی، لازماً ہوگی. میں نے تو اس سے آگے بڑھ کے کہا ہے سچے اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی اپنی پیروی کی توفیق دی ان سب کو یہ عزت حاصل ہوگی. اور ظاہر ہے اس میں سب سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل اور ہوگی. دیگر جو قومیں ہیں ان کے انبیاء بھی شفاعت کریں گے. لیکن یہ شفاعت نہ خدا کے قانون کو باطل کرے گی، نہ اس کے اذن کے بغیر ہوگی، نہ اس کی طرف سے اجازت دیے بغیر کی جا سکے گی، اور نہ یہ اس صورت میں ہوگی کہ ایک آدمی نے سرکشی اختیار کیے رکھی، یعنی اس نے ندامت محسوس کی، توبہ کی، تاہم اس طریقے سے توبہ نہیں کر سکا کہ جس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا کہ معاف کر دوں گا. صحیح. ٹھیک. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے شفاعت. میں نے ایک حدیث ابھی ذکر کی تھی، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کے اندر اس کو ذکر کیا ہوا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ میرے بھائی میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ نے بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، آپ فوراً توبہ نہیں کر سکے، کچھ دیر کے بعد آپ نے توبہ کی، اب آپ کی مغفرت معلق ہو گئی ہے. تو روایت میں کیا کہا گیا؟ یہی تو کہا گیا ہے کبیرہ گناہوں کے لیے بھی ہوگی، بڑے سے بڑے گناہ کے لیے بھی ہوگی. لیکن کون سے لوگ ہیں جن کے لیے ہوگی؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اجازت دے گا، جن کو وہ متعین کر دے گا. اس کے قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. الا من اذن لہ الرحمن وقال ثوابا. تو اصل میں دین کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھیں، اس نے کیا حدود مقرر کر دیے ہیں، ان کے اندر روایت کو رکھ کے سمجھا جائے. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ توبہ کے لیے کچھ مخصوص اوقات یا مخصوص مقامات بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس وقت توبہ کی جائے گی تو وہ قبولیت میں اس کے زیادہ امکانات ہیں، یا اس جگہ پر بیت الحرام میں آپ ہیں، یا آپ جو ہے وہ وہاں پر مدینہ منورہ میں ہیں، یا زمزم پی رہے ہیں، اس مقامات ہیں، یا عرفات کے میدان میں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں. اور کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی اوقات، لیلۃ القدر کی گھڑی ہے، آپ آدھی رات میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور. تو مقامات کا اور اوقات کا کتنا گہرا ربط ہے اس توبہ کے معاملے میں؟ بہت گہرا ربط ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی حیثیت سے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہے کہ وہ پکارتا ہے اپنے بندے کو. چنانچہ دیکھیے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں ٹھیک. اور فجر سے پہلے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں آنے والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے لیے وہ مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کیا جائے جو انہیں اس طرف متوجہ کر سکے. آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے جب آپ اقدام کریں گے آپ کے اندر ایک رجوع پیدا ہونا چاہیے نا. آپ کا وہ رجوع اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے. آپ میدان عرفات میں ہیں، اس وقت اللہ کی خصوصی رحمتیں مطلع ہوتی ہیں. اس وقت صدق دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو کیوں سب سے بڑھ کر قبول نہیں ہوگی؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر ایک آدمی نے سچے ایمان کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے روزے رکھے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ جس میں اللہ کی طرف رجوع کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں. یہ بالکل لازم و ملزوم کا تعلق ہے. یہ مواقع، یہ مقامات کیا کرتے ہیں؟ یہ اصل میں ہمیں اٹھاتے ہیں، غفلت سے بیدار کرتے ہیں، متبع کرتے ہیں، اور پھر ہم اس موقع کے اوپر زیادہ دل سوزی کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ خدا کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور یہی چیز مغفرت کا باعث بن جاتی ہے. یہ جو بہت سی جگہوں کے اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اور اس میں یہ دعا کی، جس نے میدان عرفات میں یہ دعا کی، جس نے حرم میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کی، تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. وہ اصل میں ہماری اس وقت کی جو باطنی کیفیت ہے وہ قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ کیفیت اس وقت کے لحاظ سے بھی پیدا ہوتی ہے
مقام کے لحاظ سے بھی پیدا ہوتی ہے. اچھا. آپ کو اگر حج کرنے کا موقع ملا ہے تو جب پہلی بار آدمی جاتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیات بالکل مختلف ہوتی ہیں. صحیح. وہ کیفیات بندے کو اپنے پروردگار کے کتنا قریب کر دیتی ہیں، وہ کتنی دل شکستگی کے ساتھ اس موقع کے اوپر دعا کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے. اس کا حقیقی مطلب یہ ہے، یعنی اللہ نے ایسے مواقع پیدا کر دیے ہیں، اوقات پیدا کر دیے ہیں، ایسے مقامات متعین کر دیے ہیں کہ جو بندے کو ترغیب دلاتے ہیں، اس کے دل کو متوجہ کرتے ہیں، اسے غفلت سے بیدار کرتے ہیں، اور یہی چیز اللہ کی خصوصی رحمت کا باعث بن جاتی ہے. اب دیکھیے صبح کے وقت کا میں نے ذکر کیا، یعنی آپ نیند توڑ کر اٹھیں، نماز سے، فجر کی نماز سے بھی پہلے اٹھیں، صحیح. اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آپ اپنے پیشانی خدا کے سامنے رکھ کے دعا کر رہے ہیں. تو یہ وقت ہے نا کہ بندے نے اپنی طرف سے جو کچھ تھا وہ پیش کر دیا. میرے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ میری اپنی شخصیت، اس کا سب سے بڑا ظہور میرے چہرے میں ہوتا ہے. میں نے اپنی پیشانی اپنے پروردگار کے پاؤں میں رکھ دی. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے در حقیقت خدا کی رحمت کے متوجہ کرنے کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں. اس کو مختلف مقامات کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا، حدیثوں میں بھی، قرآن میں بھی، اور اوقات کے حوالے سے. اچھا، یہ کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہے یا کوئی ایسی نشانی ہے جس سے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے ایک توبہ کی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں میری وہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ مطلب مجھے ایک اطمینان سا ہو جائے، ایسی کوئی کیفیت ہے، ایسی کوئی علامات ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ دیکھیے، ایک اطمینان بعض وقت ہو جاتا ہے، یہ میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، لیکن یقینی طور پر آپ کہیں نہیں کہا جا سکتا. یقینی بات وہی ہے جو اللہ کے رسولوں نے بیان کر دی ہے، اور وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ اگر تو گناہ کرتے ہی اس کیفیت سے آپ نکلے اور آپ نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگ لی، تو فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں. تو یہاں تو بشارت پہلے ہی سے دے دی گئی ہے. صحیح. تو اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں. یا مثلا میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو میری طرف سے چھوٹے گناہوں پر مغفرت کی بشارت ہے. اچھا، اسی طریقے سے گناہ پر اصرار نہیں کیا آدمی نے، ندامت کے ساتھ. ایک تو ہے نا یسرون علی الحنث العظیم، یعنی ایک تو گناہ کیا ہے، پھر اس کے اوپر اصرار بھی ہے، سرکشی بھی ہے، اللہ کے مقابل میں استکبار بھی ہے. استکبار کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مستکبر جنت میں نہیں جا سکتا. تو اگر آدمی کا دل شکستہ ہے، استکبار نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، بار بار رجوع کرتا ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس نوعیت کی، وہ ساری اللہ کی رحمت کا استحقاق پیدا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں 2 مختلف سچویشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پر اصرار کیے چلا جاتا ہے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے دل پہ جب مہر لگ جاتی ہے وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے معصوم لوگوں کے 100 لوگوں کا قتل کیا، اور اس 100 لوگوں کے قتل کرنے کے بعد بھی اس کی معافی ہو جاتی ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، اس کے ایک کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دوسرے کو پھر بھی معافی مل جاتی. اس کا کیا قانون سے تعلق ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے باطن کے اندر سے گناہ کے داعیات محسوس کرتے ہیں تو ہمارے ایک کشمکش کی کیفیت طاری ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں بچ جائیں، بعض اوقات نہیں بچ پاتے. اس کے بعد ہم اگلا اقدام کر ڈالتے ہیں، یعنی نیت ہوئی، ارادہ پیدا ہوا، ارادے کے بعد آپ عملاً گناہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ جب آپ یہ آگے نکل بھی کھڑے ہوئے ہیں گناہ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ لوٹ آئے. بندہ بجائے اس کے کہ لوٹے، وہ اور زیادہ اصرار کے ساتھ گناہ کی طرف چل پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استکبار اور سرکشی کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جس کے بعد بعض اوقات اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے. یہ اصل میں دنیا میں سزا ہے، جس کو طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اس طرح کی تعبیرات سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جا کر قرآن کی روشنی میں سمجھیے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کی ابھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، بڑا انتظار کیا انہوں نے، یا وہ ششدر کھڑے رہے کہ معلوم نہیں ٹھیک ہے، معلوم نہیں غلط ہے. غریب لوگ بھی تھے، جرت نہیں کر سکے، ہمت نہیں کر سکے. آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ تک قرآن کہتا ہے ایسے لوگ موجود تھے. لیکن کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا پہلے دن سے
کہ یہ بات ماننا ٹھیک ہی ہے یا نہیں ہے، ہمیں جھٹلانا ہمیں ہے، ماننا ہر حال میں جھٹلانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں پھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ جب کوئی شخص جانتے بوجھتے اصرار کر کے اللہ سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو ایک وقت میں اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ ہے۔ صحیح۔ تو مہر اصل میں یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو لگا کے بھیج دیتے ہیں، بلکہ یہ اس کے عمل کے نتیجے میں لگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے غلط رویہ اختیار کیا، سرکشی کی انتہا پر پہنچ گیا، اب اس کی اصلاح کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ مقام ہے نا جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ میری قوم اب سرکشی کے اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، یعنی اب تو ان کی اولاد میں بھی مجھے توقع نہیں رہی، وہ بھی اصل میں ناشکری پیدا کرے گی، کافری پیدا کرے گی، فاجری پیدا کرے گی۔ تو یہ نوبت جب آ جاتی ہے تو پھر وہ مہر لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل برخلاف ایک آدمی ہے، کوئی سرکشی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر بہت سے گناہ کرتا رہا، ایسا بھی ہے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اس نے، ایسا بھی ہے کہ بدکاری کی اس نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ایمان لائے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے تو اپنی بچیوں تک کو زندہ گاڑ دیا تھا، ہاں صحیح ہے۔ لیکن جہالت کی وجہ سے ایسا کیا۔ جب ان کے سامنے حقیقت آئی، پیغمبر کی دعوت آئی، خدا کا پیغام آیا، کسی نے توجہ دلائی تو وہ لوٹے اس جانب۔ یعنی یہ اب کوئی سرکشی کے مجرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ ہوا ہے، بڑے گناہ ہوئے ہیں، چونکہ لوٹ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ ایٹیچیوڈ ہیں، دو رویے ہیں۔ ایک آدمی جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، اس کو تنبؤ نہیں ہوا، ٹھیک، بیدار نہیں ہوا، وہ غفلت میں پڑا رہا ہے، لیکن جیسے ہی غفلت کا پردہ آنکھوں سے ہٹا وہ فوراً اپنے رب کی طرف لوٹا۔ اور ایک آدمی جانتا ہے، بار بار تنبیہ بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ مجھے سرکشی اختیار کرنی ہے، تو مہر ان کے دلوں پر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہم نے آج جو گفتگو کی وہ رمضان، توبہ اور مغفرت کے حوالے سے گفتگو کی۔ بہت سارے آپ کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے، اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں IH@duniatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔